قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ بعض حالات میں ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَكَ أَبَوَانِ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم کہنے لگا جی ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تجھے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ پس جا تو ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ماں باپ کی خدمت آپ خود اندازہ لگائیں کتنا بہت بڑا عمل ہے۔ حالانکہ جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد جو ہے جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ جیسے شہید ہوتا ہے آدمی سیدھا جنت میں، مختصر راستہ ہے، تھوڑا راستہ ہے جنت میں جانے کا، لیکن فرمایا جہاد نہ کر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا ہاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال هل لك احد بالیمن قال ابوایا قال اذنا لك قال لا قال ارجع الیہما فاستأذنهما فإن اذنا لك فجاہد والا فبرهما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یمن سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا هل لك احد بالیمن کیا یمن میں بھی تیرا کوئی وارث یا رشتہ دار کوئی ہے؟ قال ابوایا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ماں باپ ہیں وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنا لک کیا ان ماں باپ نے اجازت دی ہے تجھے کہ تم ہجرت کر کے نبی کے پاس جاؤ، تم ہجرت کر کے مدینہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیا تمہارے ماں باپ نے اجازت دی ہے؟ قال اللہ کہنے لگا انہوں نے اجازت نہیں دی۔ قال ارجع الیہما جا واپس ان کے پاس، فاستأذنہما ان سے جا کر اجازت لے، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ اگر وہ تجھے اجازت دے دیں ہاں جی تو پھر آ جانا، پھر جہاد بھی کرنا، سب کچھ کرنا۔ اگر وہ تجھے اجازت نہ دیں تو وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا پھر ان کی خدمت کر، ان کی نیکی کر، یہی تیرا جہاد بھی ہے، یہی تیری ہجرت بھی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، سارے نیکیوں سے بڑی نیکی ہے یہ۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، قربانیاں کریں، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک نظر صرف ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے نا، اس کی اتنا نیکی اور ثواب ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو ہے نا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے نبی کو دیکھنے والے جو صحابہ ہیں وہ جو ہے نا صرف ایک مٹھی جو کی خرچ کریں تو فرمایا کہ تم ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا کہ جہاد یہ نبی علیہ السلام کی زیارت یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس پر جہنم حرام، ومن رآنی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں یعنی صحابہ کو
اس پر بھی جہنم حرام۔ اتنا بڑی، ہمیں اگر کوئی آدمی دیکھتا رہے جہنم حرام ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کو جو دیکھ لے تو اس پر بھی جہنم حرام ہو جاتی ہے ایمان کی حالت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری زیارت اتنا بڑی نیکی، لیکن فرمایا نہیں، پہلے جاؤ اپنے ماں باپ سے اجازت لو، وہ راضی ہوں تو میں محمد کی زیارت کے لیے آنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، جہاد کے لیے آنا، ورنہ تمہیں اجازت نہیں ہے، جاؤ۔ حالانکہ اس وقت افراد کی قلت تھی، جہاد کے لیے کم لوگ ہوتے تھے، ضرورت بھی تھی لوگوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور ماں باپ کی ناراضگی انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کسی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، علقمہ تو کتنا دن ہو گئے سکرات میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اس کے زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ موت کی کشمکش میں اللہ کے رسول بڑے تکلیف میں ہے، وہ تو سکرات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت زار دیکھی، حالانکہ ہے کون؟ نبی کا صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، ساری دنیا کے مولوی، پیر، کتب، ابدال سارے مل جائیں نا، نبی کے ادنا درجے کے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کی شان یہ ہے، لیکن صحابی ہے نہ زبان پر کلمہ نہ جاری ہوتا ہے، اور جو ہے نہ موت آتی ہے سکرات کے عالم تنگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ کہنے لگی جی ہاں میں ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہے؟ کیا کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو معاف کر سکتی ہے؟ کہنے لگی میں معاف نہیں کرتی ہوں، میرا دل دکھایا اسے۔ حالانکہ ہے کون؟ صحابی، صحابی ہے، صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ، اس علقمہ کو زندہ آگ میں جلاؤ، پھر اس کی روح نکلے گی، ورنہ اس کی روح نہیں نکلے گی، ایسے پڑا رہے گا۔ ماں چونک اٹھی، تڑپنے لگی، اللہ کے رسول میرے بیٹے کو اور زندہ آگ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر ماں باپ ناراض ہوں، میں محمد زندہ نہ جلاؤں تو اور کیا کروں؟ اس کا علاج یہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا اس کو۔ جیسے اس نے کہا میں نے معاف کیا، اسی وقت زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا اور اللہ کو بھی پیارا ہو گیا۔ بزرگوں، ماں باپ کی دعا یعنی رضا جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا دور تھا، قحط آ گیا، قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم، بارش نہیں ہو رہی، بڑے تنگی کے عالم میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، دھوپ کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس وقت یعنی پہاڑی علاقے تھے نا، پانی کی قلت ہوتی تھی، بارشیں آتی تھی، پانی جمع کر لیتے تھے لوگ، گزارا چلتا رہتا تھا اس طرح، یا دور دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں آئی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بندے پیاس سے مر رہے ہیں، سارے نکل کر نا دھوپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، مرد عورت چھوٹے بڑے دھوپ میں دعائیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اللہ بارش برسا، لیکن بارش نہیں آ رہی۔ تو وہاں سے نا ایک نوجوان گزرا، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ساری مخلوق جمع ہے۔ اس نوجوان نے اماں کو کہا اماں تو ادھر ٹھہر، میں دیکھ کر ہوں، کوئی معلومات لے کر ہوں۔ آیا جیسے ہی پوچھا لوگوں سے بھی کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے، مسئلہ ہے، رو رہے ہو سارے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یار ایسے ایسے قحط ہوگی ہے، ہم پیاس سے مر رہے ہیں اور بارش نہیں آ رہی، رزق کی کمی ہے، تنگ ہیں بڑے، رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، کتنا دن ہو گئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں، دھوپ میں مر رہے ہیں لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو تم، میں یہ گیا جا کر اپنی اماں کا دوپٹے کا ایک کونا پکڑا، اس نوجوان نے، وہ بڑھیا کا، یا اللہ تجھے میری اماں کی پاک دامنی کا واسطہ تو اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ جیسے ہی دعا مانگی نا فوراً بارش شروع ہو گئی۔ جی یعنی ماں باپ کی پاک دامنی کا صرف نام لے کر دعا مانگی تو اللہ نے رحمت برسا دی۔ ہاں جی، بزرگوں جب ماں باپ راضی ہوں، ماں باپ نیک ہوں، یا ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو نا آدمی، تو اللہ دعائیں بھی ایسے قبول کرتا ہے۔ اور جب ماں باپ کی نافرمان بن جائیں
تو پھر تمہاری نمازیں روزے ایسے سمجھو خام خواہ کے ٹکر مار رہے ہیں، بس سمجھو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے ماں باپ کو راضی کر لو، علماء سے دعائیں کروائیں، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، میں اعتراض نہیں کرتا ہوں، لیکن سب سے تمہارے بڑے پیر اور بزرگ جو ہیں تمہارے ماں باپ ہیں، بس ان کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔